اور اتنی حضرت جی ہماری سینس کام کرتی ہے. میں آج بھی ایک شادی پہ گیا، وہاں تو خیر میں نے نہیں کھایا کچھ بھی، اور میں ویسے بھی گریز کرتا ہوں شادی کے کھانے سے. کوشش کرتا ہوں کہ کسی نمازی ہاتھوں کا کھانا کھاؤں. بھوکا رہ لوں گا سارا دن، لیکن میں بڑا بڑا گریز کرتا ہوں، کیونکہ جو نمازی ہاتھوں کا کھانا ہے وہ آپ کے دل میں ایک نور پیدا کرے گا، اور جو بے نمازی کے ہاتھوں کا کھانا ہے وہ سکل لاتا ہے، سختی لائے گا. نال اندر پھینکتے پتہ لگ جاتا ہے. میں صبح سے حضرت میں نے صرف آدھی روٹی کھائی ہوئی ہے، وہ نمازی ہاتھوں کی، باقی سارے دن کا گھوم رہا ہوں حضرت. کھاتا نہیں میں کہتا ہوں. کوئی ناراض ہوتا ہے تو 1000 بار ہو حضرت. اس لیے کوشش کیا کرو نمازی ہاتھوں کا کھایا کرو. یہ حضرت مجدد پاک کے لیے لکھا ہے کہ آپ کا ایک نواسہ تھا جسے غیر ارادی طور پہ کرامتوں کا ضرور ہوتا تھا. وہ آپ کی بارگاہ میں لائے گئے، بڑے بچے تھے. آپ نے فرمایا اس طرح کرو، اس کو بازار لے جاؤ اور بازار کا کھانا کھلاؤ. جو بازار کا کھانا کھلایا گیا وہ کیفیت ختم ہو گئی. سب نے عرض کی حضرت یہ کیا ہوا؟ فرمایا یہ بے نمازی ہاتھوں کے کھانے کی نحوست ہے حضرت. پہلے یہ جو ہماری مائیں تھیں وہ حضرت جی آٹا بھی باوضو گوندنا، قرآن پڑھتے گوندنا، دروشی پڑھتے گوندنا. پھر لوگ بھی شرم و حیا والے تھے، ایک دوسرے کی دید تھی. اب تو کچھ بھی نہیں ہے. پھر کیا ہے، دل سخت ہے حضرت جی، کسی کے لیے کوئی حیا نہیں ہمارے دلوں میں. جب کھانا اس طرح کا جا رہا ہے بے نماز، دین سے دور. ہوں تو ساڑیاں بیویاں بھی حضرت جی سامنے ٹی وی دے پرات رکھ کے آٹا گوندی ہیں کتے ڈرامہ نہ لگ جائے. تو پھر اسی طرح کئی بچے آئیں گے، اسی طرح کا ماحول پیدا. میں آج یہ آپ کے ادھر کو ڈلمی کا کو نکاح تھا، مجھے پڑھانے کی دعوت دی گئی. بڑا گریز کرتا ہوں کہ نہ جاؤں، لیکن ظاہر ہے جی ہم رشتہ دار یہ والے بھی ہیں. وہ اکیلا تو نہیں نا میں کہیں سے آ گیا. ننیال بھی ہے، ددیال بھی ہے، سسرال بھی ہے، یار دوست بھی ہے. کوشش ہوتی ہے کوئی ناراض نہ ہو. بعض جگہ انکار کی کوئی صورت نہیں بنتی، جانا پڑتا. حالانکہ مجھے اتنی شرم آ رہی تھی کہ میں مرد ہونے کے باوجود جب میں میرج ہال میں داخل ہوا میں نے اپنا منہ چھپا رکھا تھا. اس طرح کا ماحول تھا، اس طرح کا. عورتیں کھڑی ہیں، چادروں کا نام و نشان کوئی نہیں، جسموں کی نمائش ہو رہی ہے. اور حیران کن بات ہے، نبی علیہ السلام نے کم و بیش 1400 سال پہلے بتایا بھی ہے ایک وقت آئے گا عورتیں کپڑے پہن کے بھی ننگی ہوں گی. لیکن میں حضرت ادھر ان کو اتنا قصوروار نہیں ٹھہراتا. ہمارا بڑا قصور ہے. ہم پاگل ہیں یا ہماری غیرتیں مر گئی ہیں؟ کیوں ہم اپنی بیوی کا تماشا سب کو دکھا رہے ہیں؟ میں بڑا لاڈ حضرت جی، میں انگلینڈ کا دورہ کر کے تو وہاں سے اس کے لیے میک اپ لے کے آیا. بس ایک گل کہی سی، جہاں جہاں تجھے شریعت دیے گی میں تیرے ساتھ کھڑا ہوں. میرے نبی پاک نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر. تم نے غریبی میں میرا بڑا ساتھ دیا، اللہ نے مجھے امیری دکھائی ہے، میں تم پہ ہاتھ کھینچوں گا نہیں. بس ایک بات تم بھی دھیان رکھنا کہ جس کے لیے سجنے کا حکم ہے بس اسی کے لیے سجنا. تمہارا سجنا سارا محلہ بس ان کا نہیں، میرا قصور ہے، اس کو لے کے آیا ہوں. اکبر الہ آبادی نے کہا نہیں تھا آئی نظر چند بے پردہ مجھ کو بیویاں. اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. میں نے پوچھا بیویو تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا. ہمارا قصور ہے، ہم بے غیرت ہیں ان کو اس حالت میں لے کے آتے ہیں ہم ہیں. تو بہرحال اللہ انہیں بھی ہدایت دے اور اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. اللہ ہمیں غیرت والا کر دے. اللہ ہمیں غیرت والا کر. جہاں جہاں ان کا حق ہے بڑے آسان انداز سے، لیکن ادھر نہیں کمپرومائز کوئی. اس لیے تو کہا گیا دیوس جنت میں نہیں جائے گا. کیوں جی؟ دیوس جنت میں نہیں جائے. بے غیرت جو ہے وہ نہیں جنت میں جائے. تیری ہے تو سارا محلہ ہی دیکھے، سارا میرج ہال ہی دیکھے، اس کو درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے، تماشا لگا. یاد رکھنا اللہ کو نہیں پسند. یہ جو خنزیر کا گوشت کھانے سے منع کیا نا، یورپ بڑے شوق سے کھا رہا ہے. اس کی ایک وجہ بھی ہے، دیوز ہے. یہ بھی جتنے بھی حضرت جی جانور ہیں ان میں یہ واحد ہے کہ اس کے سامنے اگر اس کی مادہ کو کوئی چھیڑے تو یہ اس میں کچھ بھی نہیں کہتا، باقی سارے پی جاندے نے.
ککڑ دے سامنے ککڑی کو اور ککڑ چھیڑ کے دسے، یہ بغیرت ہے، دیوس ہے، یہ جو خنزیر ہے، اس کا گوشت کھانے سے جو منع کیا گا اس کی وجہ بھی ہے، جو اس کا گوشت کھائے گا اس میں بھی یہ اثرات دیوس ہو جائیں گے۔ لیکن مجھے نہیں پتا ہم کھا نہیں رہے، لیکن ہو کیوں رہے ہیں؟ میں نے پوچھا بیویو تمہارا پردہ کدھر گیا؟ کہنے لگی عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ وہ مجھے بھی جانا پڑا، حالات اس طرح کے تھے کہ میں نے منہ پہ کپڑا دے رکھا تھا۔ بہرحال وہ خطبہ نکاح کے لیے اسپیکر کا بندوبست کیا گیا تھا، اگر چلو نہ ہوتا تو میں بھی چپ کر کے خطبہ پڑھا۔ اتنا شور حضرت جی مہرج حال میں کڑیں کڑیں کڑیں۔ اب خطبہ دینا تھا، میں نے اعلان بھی کیا، میں نے کہا بھائی خطبہ کہنا ہے، اللہ کی حمد کروں گا، نبی پاک علیہ السلام کی ثنا بیان کروں گا، کوئی آپ کو قرآن سناؤں گا، کوئی نبی پاک علیہ السلام کا فرمان سناؤں گا، درود پڑھوں گا۔ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی تعظیم کرو یار۔ خاموش ہو رہے سارے، اب لگا بھی اسپیکر ہے تو خیر بندے تو کو تھوڑے سے چپ ہو گئے، لیکن بیبیاں نے آخیا میں نہیں۔ پھر ظاہر ہے مجھے بھی تھوڑا غصہ آ گیا، اللہ بعد میں مجھے تکلیف بھی ہوئی۔ میں نے پھر کہہ دیا مہرج حال میں نے کہا دکھ ہے مجھے ان بچوں کی پہ جن کی تم ماں یا جن کی تم ماں بنو گی۔ تم خود اللہ اور اللہ کے رسول کی تعظیم نہیں کر رہی، تم اپنے بچوں کو کیا سکھاؤ گی؟ میں نکل گیا غصے میں میرے منہ سے۔ میں نے کتنی بار کہا چپ کر جاؤ، بعد میں کر لینا باتیں، مجھے خطبہ پڑھتے ہوئے کو 2 منٹ لگیں گے زیادہ سے زیادہ، 2 منٹ چپ کر جاؤ۔ اور حیران کن بات ہے، نکاح جو ہے وہ اصل ہے شادی کی، باقی تو جھوٹو چوٹ چال ہی ہے سارا۔ جہاں سے آپ شادی شروع کرتے ہو آ کے مقلابے پہ آپ ختم کرتے ہو، سب جھوٹو چوٹ چال ہی ہے، کسی چیز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ نکاح ہی ہے جو اصل شادی ہے، یا ولیمہ ہے، ولیمہ بھی سنت ہے، کوئی پتہ ہی نہیں کسی کو نکاح ہو رہا ہے۔ نہیں بھی آواز آ رہی ہم پھر بھی، لیکن آواز آ رہی ہے، اسپیکر لگے ہیں باقاعدہ۔ وہ پھر میرے منہ سے غصے میں آ کے نکل گیا۔ میں نے کہا دکھ ہے مجھے ان بچوں پہ، ان کی تم ماں ہو یا جن کی تم ماں جا کے آگے بنو گی، کیا بنے گا ان کا؟ تم خود نہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کی تعظیم کر رہی، تم اپنے بچوں کو کیا سکھاؤ گی جا کے؟ لکھا ہے جی کوئی فاتح تھے بڑے میرے، مجھے بن گئے ہیں جہاد پہ، تو ظاہر ٹیلی فون تو ہوتے نہیں تھے، یہ خبریں آتی تھی بندوں کے ذریعے۔ خبر یہ دی گئی بادشاہ کو کہ آپ کا بیٹا پیٹھ دکھا کے نا بھاگ گئے، مسلمانوں کو جنگ میں شکست ہوئی ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ لگا، وہ ملکہ کے پاس آیا، اس نے آگے کہا دیکھ تیرے بیٹے نے کیا گول کھیلا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا میدان جنگ سے پیٹھ دکھا کے بھاگا ہے، پھر مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے۔ وہ ملکہ آگے سے کہتی کوئی آ کے یہ کہے نا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، میں یہ تو مانوں گی، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ وہ بھاگ گیا میں نہیں مانوں گی کبھی۔ بادشاہ کو بڑی حیرانگی ہوئی، ملکہ یہ کہہ کے اٹھ کے چلی گئی۔ پھر اس کے بعد کو وہ 1-2 دن کے بعد خبر آئی کہ نہیں، وہ شہزادے کی جنگی چال تھی، اس وقت وہ میدان جنگ سے بھاگا لیکن اس نے پیچھے سے حملہ کیا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ بادشاہ بڑا حیران، اس نے کہا اس نے تو مجھے اس دن ہی کہہ دیا تھا۔ وہ ملکہ کے پاس آیا، آ کے کہا جو تو نے کہا تھا وہی ہوا، وہ نہیں بھاگا، اس کی جنگی چال تھی، اس وقت تو بھاگا لیکن اس نے پہاڑ کے پیچھے سے حملہ کیا، مسلمان فاتح ہو گئے۔ اب تو بتا تجھے اتنا یقین کیسے؟ اس نے کہا جس دن مجھے پتا چلا نا کہ میں ماں بننے والی ہوں، میں نے اس دن 2 نفل توبہ کے پڑھے اور پھر اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ میں نے کہا جب یہ بچہ دنیا میں آیا میں نے کبھی اس کو بے وضو دودھ نہیں پلایا، ساتھ قرآن پڑھتی تھی، آپ کا کھانا اس کا کھانا، اس کا کھانا تو سارے بناتے تھے لیکن اس کا کھانا ہمیشہ میں نے بنایا، اس کا آٹا قرآن پڑھ کے گونا، اس کا سالن میں نے سورہ یاسین درود پڑھ کے پکایا۔ جس بچے کو میں نے اس طرح جوان کیا ہے وہ شہید تو ہو سکتا ہے، بھاگ نہیں سکتا کبھی بھی۔ لیکن آج کدھر امت کو یہ مائیں میسر ہے؟ وہ میرے منہ میں سے نا غصے میں نکل گیا کیونکہ دل دکھا رہے۔ میں نے کہا مجھے دکھ ہے ان بچوں پہ جن کی تم مائیں ہو یا جن کی تم آگے جا کے مائیں بنو۔ کون سا ادھر کو انڈیا اور پاکستان کی آپس میں گول میز کانفرنس ہو رہی ہے اتنی اونچی؟ تو بھائی ساری شادی میں تم نے اکٹھے ہی بیٹھنا، تھوڑی دیر کے لیے چپ کر جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام نہیں لینا۔
کوئی نہیں, سارا میرج ہال انہوں نے سر پہ اٹھا رکھا تھا. وہ بیچارہ دلہا بھی بڑا پریشان ہو گیا جب میں غصے میں آیا. تو یہ کوئی بات عجیب ہی. اچھا تو جو کرنے والی بات تھی اتنا حضرت ہمیں, میں ایک شادی پہ گیا اس طرح نکاح پڑھا کے انہوں نے مجھے سائڈ پہ بٹھا دیا, کھانا شروع. اور جدو ساڈے ویاواں تے کھانا کھلدا ہے لگتا ہے قوم پہلی باری کھانا کھان لگی ہے. دکھ ہوتا ہے حال دیکھ کے یار, اتنا کھانا ہے تمہارے لیے پتر سارا, انہوں نے نال لے جانا. آرام سے کھاؤ یار, اس بات کا ثبوت دو آپ انسان ہو, آپ پڑھے لکھے لوگ ہو یار. بالکل جویں حضرت جی مجھاں چھڈو تے پیندیاں نے, بلکہ وہ بھی نہیں اڈے پیڑے طریقے نال پیندیاں جویں اسی پہننے. وہی چکن ہے حضرت, وہی چاول ہے, وہی نان ہے یار, روز کھاتے ہو آپ. دکھ تو اس بات کا آتا ہے یار, اتنے روڑ لیں گے اسی پاندے ہیں نا اپنے اتنے. کھیر تے انج پانی جویں ہونا نہیں کوئی نہیں. تکلیف ہوتی ہے یار, دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی, دنیا کہاں سے کہاں. وہ جان پہ چلے گئے, وہ مریخ پہ چلے گئے. ہم آج بھی حضرت جی وہ کھانا جو بنا ہی میرے لیے, جو پکا ہی میرے لیے, ہم اس کے لیے لڑتے ہیں ایک دوسرے سے. تکلیف ہوتی ہے دیکھ دیکھ کہ ہم نے کب بدلنا ہے, ہم نے کب بدلنا ہے. وہ کھانا نا, وہ جب مجھے تو خیر نہیں انہوں نے جانے دیا, انہوں نے کہا جی ہم آپ کے لیے لے آئیں گے. وہ میرے سامنے دو بندے بیٹھے تھے, ایک مجھے پہچان گیا, دوسرے نے نہیں. وہ ایڈی وڈی تھالی نا, وہ جنہیں نہیں پچھانے وہ پار کے بوٹی جاندی نہ لے, جو مجھے پہچان, وہ بڑا شرمندہ سا ہوا. اب وہ ظاہر پہلے بھی اسی طرح ہی کرتے ہوں گے. وہ میرے سامنے ذرا اچھا بننے کے لیے نا اس کو کہتا ہے ایک ہی کیتا ہی, ایک اور اڈی تھالی پر لے ہیں پھر پا لے آنی سی. اچھا وہ آگے سے کیا کہتا تم ڈا جی کیوں بنانے ہیں, نہیں مینوں دس اتنے کی کرنا ہے. انہوں نے کہا جی کھان ہی آیا. تو انہوں نے کہا جی کھان آیا تو کھا چپ کر کے. تو میں نے کہا دیکھو یار, اس قوم کو اتنا پتا ہے کہ ہم شادی بائے, اس قوم دے یہی حالات نہیں. اس قوم نو سمجھ آندے آندے بھی ٹائم لگے گا, آنی ہے لیکن اجے نہیں. لیکن میں حضرت ان سے دل برداشتہ ہو کے چھوڑ نہیں سکتا. اگر سارے چھوڑ دیں گے ان کی صلاح کون کرے گا. اللہ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی بے عزتی ہو رہی ہے. وہ ایسے آگے سے مسکرائیں جی انہوں نے شان بیان کرنے, ابھی نہیں ان کو سمجھ, لیکن آئے گی, وقت لگے گا, بدلیں گے. لیکن ابھی وہ اس طرح سے نہیں جی میں ان کی بڑی خوبی بیان کر رہا ہوں, لیکن انشاءاللہ بدلیں گے ضرور. میں مایوس نہیں ہوں ان سے. ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے. اصل میں تھوڑا قصور ہمارا بھی ہے نا, ہم نے بھی تو یہ باتیں کبھی کی نہیں نا. اسی بھی وہی گلیاں رٹیاں رٹائیاں کرنے اور کر کے ٹر جائیں. کہیں ابو بکر کو بیچا, کہیں عمر کو بیچا, کہیں عثمان بیچے, کہیں علی بیچے, کہیں حسن بیچے, کہیں حسین بیچے. بیچ نہیں ہے نا بھائی, جو اپنی مرضی کی بات ہوئی, جہاں پتہ داد ملے گی اگوں ویلا شیلان گی, وہ کیتی تے ٹر گئے. ہم تو یہی کر رہے ہیں, یہ باتیں کرتے کوئی نہیں. اللہ یہ باتیں میری ذمہ داری تھی, میں نے سکھانا تھا ان کو کھانا کیسے ہے, پینا کیسے ہے, اٹھنا کیسے ہے, بیٹھنا کیسے ہے, شوہر کیسے بننا ہے, بھائی کیسے بننا ہے, بیٹا کیسے بننا ہے, دکاندار کیسے بننا ہے, خریدار کیسے بننا ہے, محلے دار کیسے بننا ہے. یہ میری ذمہ داری تھی. ہم بس اپنے مطلب کی بات کی, جہاں داد ملے گی, جہاں پیسے ملیں گے, کر کے اٹھ کے چلے گئے. ان کا بیڑا گرک ہو گیا. قوم کو بیچاری کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا, نہ کھانے کا پتہ ہے. بلکہ میں حضرت جی دکھ سے کہتا ہوں, ہم تو ان کو اتنا بھی نہیں سکھا گے. کلا دے ختم تو بعد حضرت جی کیلے دے چھل کے مسجد ہی چھوڑ کے جاتے نہیں. یہ بیچارے تو ابھی تک یہاں کھڑے ہیں. اللہ شریعت تو باہر پھینکنے کی بھی اجازت نہیں دے رہی. ایک کھکھڑی دے, کیلے دے, دوانے دے, ایسے مسجد چھوڑ کے جاتے نہیں. ہم تو ان کو آج تک یہ بھی نہیں سکھا سکے, ہم اتنی پیچھے ہیں. میں یہ پھر جا رہا ہوں 28 کو باہر نا, پھر اتنا زیادہ دکھ اور درد لے کے آؤں گا اپنے پاکستان کے لیے واپس. جب ان کو دیکھوں گا حضرت جی, پھر دل دکھے گا یار. میں حضرت اس دن ایک پروگرام تھا, تو میرے ایک بڑے پیار والے ہیں, وہ عرصہ دراز سے جاپان میں مقیم ہیں. وہ جاپان میں بڑی فیملیوں میں ان کا شمار ہے, امیر کبیر آدمی. وہ ملاقات ہوئی, عمر ان کی بھی جاپان میں گزر گئی ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا حضرت 2 بار جاپان نے بم کھایا, ہیروشیما اور ناگاساکی. ایٹم بم وہ ہے جس پہ ایک بار گرا تباہ کر دیا اس کے بعد جاپان کا شمار ان ممالک میں ہے کہ جن کو بہت زیادہ قدرتی آفات کا سامنا.
سونامی بڑی ہے، زلزلے بڑے، بلکہ اب تو حضرت انہوں نے ان آفات سے لڑنے کے لیے اسٹرکچر اس طرح کے بنا لیے کہ ان کی عمارتیں اب جب زلزلہ آتا ہے تو گرتی نہیں، جھولتی ہیں حضرت۔ انہوں نے آگے اپنی عمارتیں اس طرح کی بنائی ہیں کہ جھولتی ہیں حضرت وہ عمارتیں۔ مجھے بتا رہے تھے کہ شاید کتنے 5.6 تک کہہ رہے تھے، پتہ نہیں مجھے اب یاد نہیں رہا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری عمارتیں اتنے شدید زلزلے کو بھی برداشت کر سکتی ہیں، جھولیں گی گریں گی نہیں حضرت۔ وہ یہاں تک ٹیکنالوجی کو اٹھا کے لے گئے۔ اور حضرت جی اس قدر زیادہ زلزلہ، اس قدر زیادہ سونامی، 2 بار ایٹم بم کھانے کے باوجود بھی ان کی بیٹا ترقی کا عالم یہ ہے کہ ٹویوٹا ان کی، ہونڈا ان کی، پیناسونک ان کا، سونی ان کا، نائکون، ایکون وغیرہ، شاید یہاں میں کوئی غلطی پہ ہوں، ان کے بیٹا صاحب۔ ہٹائچی حضرت کبھی راج کیا ہٹائچی کے ٹی وی نے، جاپانی برانڈ تھا یہ بھی، ہٹائچی کی استری حضرت، تسی دسو ساڈے گل کی کو بنایا ہے تسی؟ کچھ بھی نہیں بنایا۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ تم بنا نہیں سکتے تھے، تم ایپل بنانے کی بھی میرے بچے طاقت رکھتے، لیکن دکھ ہے کہ تم نے بنایا نہیں۔ لیکن ابھی بھی ہم لیٹ نہیں، آج بھی نکل پڑو، اللہ ایپل سے کوئی اگلی چیز تم سے بنوا دے گا جو وہ تم سے خریدیں گے۔ ابھی تو ہم خرید رہے ہیں، آئی فون خرید رہے ہیں، اوڈی خرید رہے ہیں، مرسڈیز خرید رہے ہیں، ہمر خرید رہے ہیں، لیمبورگینی خرید رہے ہیں، وہ آپ سے خریدیں گے۔ ابھی بھی ہم لیٹ۔ اوے کاکے او بھائی مجھے دسے ہی نہیں تسی کہ تہاڈی بھی تقریر ہے۔ میں نے اسی لیے ان کو سامنے سے، مجھے پتا تھا انہوں نے جو کرنا ہے وہ پیچھے کر رہے تھے، لیکن ابھی بھی پتر لیٹ نہیں، آج بھی نکل پڑو۔ قرآن میں کہہ دیا گیا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، جو اپنی حالت نہیں بدلتے اللہ بھی کبھی ان کی حالت نہیں بدلتے۔ اور ابھی تک مجھے دور دور تک تم میں یہ میں نے بات کی ہے تو اسی کو سنڈے تو سوری پھر مسجد اسی ہے، دکھ کی بات ہے، دکھ ہے اس بات پہ کہ میں تمہیں شیشہ دکھا رہا ہوں، تم آگے سے ہنس رہے ہو سارے۔ کسی کو کوئی دکھ ہی نہیں، کسی کو ٹینشن نہیں۔ اچھا پاکستان پیچھے رہ گئے، ٹھیک، پاکستان تے اتنا زیادہ قرضہ ہے، اچھا ٹھیک، روڈ گروی ہے، اچھا ٹھیک ہے، ایئرپورٹ گروی رکھنے کی نوبت آ گئی، اچھا ٹھیک، کسی کو پرواہ نہیں۔ اور میں کہتا ہوں میرے پاکستان کا سب سے بڑی بد نصیبی یہ ہے کہ یہاں 25 کروڑ لوگ بس رہے ہیں، لیکن اس 25 کروڑ میں کچھ کروڑ پی ٹی آئی والے ہیں، کچھ کروڑ نون لیگ والے ہیں، کچھ کروڑ پیپلز پارٹی والے ہیں، کچھ کروڑ ایم کیو ایم والے ہیں، کچھ کروڑ اے این پی والے ہیں۔ اور میرے پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ 25 کروڑ میں سے شاید ہی کو پاکستانی ہوگا۔ ان عمران خان کے خلاف گل کر کے بھی کوئی شاید میں تجھے تو سلامت جان دے، اللہ مجھے اسے کوئی نہیں۔ نواز شریف کے خلاف گل کرو، ہو سکتا ہے تھی مجھے پنڈو سلامت جان دو، وہ رستے مار مور چڑھے، ان کے ساتھ جو مرضی کوئی کر لے، کسی کو کچھ نہیں فرق پڑتا۔ یہ میرے پاکستان کی بد نصیبی ہے۔ اور جس دن اس پاکستانی میں پاکستانی آ گئے نا پھر یہ ملک اٹھے گا۔ ابھی نہیں جی، ابھی نون لیگ والے بھی رہ رہے ہیں، پی ٹی آئی والے بھی رہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی والے بھی ہیں، ایم کیو ایم والے بھی ہیں، اے این پی والے بھی ہیں، پاکستانی کوئی نہیں۔ اور مجھے بڑی امیدیں ہیں اس یوتھ سے، دیکھو کیا کرتے ہیں، میں تو اپنا رول پلے کر رہا ہوں۔ اللہ میرا یہ کام نہیں ہے جی میں کو ادھر سناواں ادھر سناواں، ویلا لاواں تے گھر جاواں، کی کراں گا؟ ویلا نہیں پتر، وہ زہر ہے جڑا میں اپنے بچے واسطے لے کے جاواں، مینوں نہیں وہ زہر چاہیے نہ میں اپنے بچیاں نوں زہر کھوانا ہے۔ میں تو دکھ رو رہا ہوں اپنا کہ اٹھو یار، بڑا وقت تم نے ضائع کر لیا، تمہارے سامنے پاکستانی تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہے، تمہارے راوی میں کوئی پانی نہیں، تمہارے ستلج میں کوئی پانی نہیں، تمہارا چناب خشک پڑا ہوا ہے، تمہارے جہلم میں کوئی پانی نہیں۔ سندھ کی حالت دیکھو کبھی جا کے، تمہارا سارا پانی انڈیا نے روک لیا، تم پھر ہی نہیں لیڈروں کے قصیدے گا رہے ہو سارے، جنہوں نے کول بہ کے بند بنوائے نکتے۔ کب تمہیں ہوش آئے گی یار؟ کس دن تم پاکستان سے پیار کرو گے؟ اٹھو پتر،
لیے اقبال نے رو کے کہا تھا یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے ابھی کوئی حالت نہیں ہے پتلی حالت تو کیا اس کو کہتا ہے تو کی کرنا ہے میں نے کہا یہ کھان میں نے کہا کھا چک کر میں نے کہا اس قوم کو اتنا پتا ہے کہ شادی دے ہی کھان جانے دبا کے کھاندے نہیں اتنا نہیں پتا کہ ہم محفل پہ اللہ کا نام بھی لینے ہیں اور دبا کے لینا ہم نے آپ کو اذان دینے کے لیے کوئی نہیں ملے گا انہیں تھے کسی بندے کو بھی اٹھ کے کو ہم دسنا اللہ پاک دی انہیں میں جڑے جوان کاکے بیٹھے جنہوں نے کسی نے کہا اٹھ کے بھائی نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پہ کوئی 2 منٹ کا بیان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو بیان جو نہیں میں کہا بھائی کرکٹ ٹیم دے کنے کھلاڑی نے تو کی نام ہے سارے ہمیں پتہ دکھ ہے نا جی دکھ ہے میں دکھ رو رہا ہوں آپ کے سامنے اللہ اللہ کی ہم تو سب کو آنی چاہیے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت سب کو مجھے آج بھی یاد ہے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ مسجد میں بیٹھے یہ سر کی اذان کا وقت ہو گیا لوگ بیٹھے ہوئے صاحب نے فرمایا ایک پہیے نے پہیا اٹھ کے اذان آ وہ کہتے نہیں حکیم صاحب میں شرم آتی ہم نے فرمایا چلو پھر کسی بے شرم نو ڈیک نہیں ہے کیونکہ جنوں شرم جڑے دے رہے ہو پھر بے شرم ہی ہوئے نا فرمایا پھر کسی بے شرم نو ڈیک نہیں ہے آپ یوں آندا ہے تے جی ہر بندے کو اذان آنی چاہیے تو یہ اذان دیندے نہیں بابے حضرت ایسے اس طرح دی آوازاں جو مسجد اذاناں دیندے نے میرا واسط چلے تو میں نے گلے کوٹ چھڑا پڑ کے لیکن کیا کہوں چپ کر جو بابا بھی نہ آکھے گا تو کون آکھے گا کون کہے گا اذان اگر میں بابے کو منع کر دوں بابا تو اذان کہن دے چپ کر آج تو بعد اذان آکھی تو لیکن اگر وہ بابے نہ آکھے گا کون آکھے گا کس کو کہوں میں اذان دینے کے لیے کوئی ہے کہنے کے لیے تو بابے سے بولا نہیں جاتا وہ اذان دے رہا ہے چپ کر جاتا ہوں کنوں کہاں جا کے ہے اذان دینا اللہ جس طرح تم نوجوان بیٹھے ہو یار تمہاری ڈیوٹیاں ہوتی کوئی کہندا فجر دی میں آکھاں گا کوئی کہندا زور دی میں آکھاں گا کوئی کہندا عصر دی میں آکھاں گا کوئی کہ مغرب دی میں آکھاں گا کوئی کہ عشاء دی میں آکھاں گا اگلے دن جناب اتوار دی فجر میری اتوار دی ظہر میری اتوار دی عصر میری اتوار دی مغرب میری اتوار دی عشاء میری ہے اگوں جناب سوموار دی فجر میری سوموار دی ظہر میری سوموار دی مغرب میری واریاں اذان دین لی بندہ کوئی نہیں لگتا ہر بندے کو اذان آنی چاہیے اس میں کون سا مشکل کام چھوٹی چھوٹیاں تڑیاں عمراں نے سونیاں آوازاں نے سونے گلے نے بابے بیچارے میرے یار نہ منہ کو دند نے نہ گل نہ بات ایسے اس طرح دی اذاناں دیندے نے کوئی ادائیگی نہیں ان کو پتا کہاں لمبا کرنا ہے کہاں لمبا نہیں کرنا کہاں پیش ہے کہاں سارے تقریباً جی اذان جنہیں پڑھتے ہیں اشہد ان منہ ہے ہونٹ گول ہوں گے منہ نو ماں پڑھ دینے نہ پڑھ دے ان میں جرم دار ہاں سپیکر لگا ہے پورے پاکستان جو کوئی بندہ آ جائے میرے نال منو وزٹ کراواں گا مسجد محمد کو محمد پڑھتے ہیں سارے حی علی الصلاۃ حی نو اڈا لمبا کھڑ دینے کیا کروں کتھے جاواں جو انہوں نے موڑ چھڑا کون جانا پھر تم نے مسجدوں سے پیار کیا ہی کوئی نہیں تو یہ پیر میر کر چھڑے دے دے آستانی پیسے دے دے مسجدوں کا کوئی پرسانے حال نہیں دیکھو نا نظر آ رہی مجھے کوئی پرسانے حال نہیں مولویاں بیچارے نوں تسی تنخواہ نہیں دیندے تسی موزن کتوں رکھنے نہیں دے انہاں دی تہاڈے کو پوری نہیں پیندی 12-12 ہزار تے زہر دین دے بیچارے موزن تسی کتوں رکھنے نہیں اللہ محکمہ ہوتا موزن ہوتے اس طرح انداز سے اذان گونجتی سن کے دل کرتا مسجد جانے کو میں پتر کسی کو اذان سیکھی نہیں ہے اتنا میں نے مشق کی ہو کسی سے بس شوق تھا اور اللہ نے بڑا موقع دیا مجھے اذان جب تک مسجد میں امامت تھی میری اپنی میں کسی نے اذان نہیں سا کہنے دیتا کہتا تھا پہلے سنا ٹھیک ہوگی پھر دینے دوں گا
ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਭੱਜੇ ਹਾਂ ਹੋਏ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹਾਂ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖਾਂ ਹੁੰਨੇ, ਜੇ ਖਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਜੇ خود دی فجر بھی دی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب، جن نے کیا اذان آنکھنی کیا پہلے سنا، یہ نہیں ٹھیک کہنا پہلے سیکھ کسی کو جا کے، میں تینوں اذان نہیں کہنے آتی نہیں بیٹا، کسی سے نہیں سیکھی، اللہ نے مہر کی، شوق تھا دینے کا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حي على الصلاة حي على الصلاة سکھو پتہ جن جوان بیٹھے سکھو دین صرف مولویاں دا گھٹا بھی ہے، سکھو میرا ایک ایک اذان لو سارے اپنے سونی جوان آواز دل کرے مسجد جان بابے ایسے اس طرح اذان آختے نے کی کرا میں کتے جاواں جے بابے نو موڑ چھڑا کون آکھے گا کنے کیا نہیں ہے۔ اللہ آپ کو پتہ ہے جو شخص اذان دیتا ہے اور اس کی نیت صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا ہو، جتنے بندے اس کی اذان سن کے نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں مؤذن کو سب کی نماز کا ثواب ملتا ہے، نمازیوں کے ثواب میں سے نہیں کاٹا جائے گا، یہ منفرد اس کے لیے ثواب۔ جتنے بندے اذان سن کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے سب کو اس کا ثواب۔ سکھو گے نا کم کریے گا، بس پتر ادھر دین سے پیار نہیں نہ کیا، نعت خان ٹکا کے پرموٹ کیتے، تسی پیر ٹکا کے پرموٹ کیتے، جڑے چنگے نے جی صحیح سی انہوں نے پیران دی خاک، جڑے کم کر رہے ہیں اتھے تو ویسا لایا ہی کوئی نہیں ہے۔ میں رجی اتھے تے ماشاءاللہ بچے محنت کر رہے ہیں، جوان بچے نے خوشی اللہ امید سونا کرنی ہے۔ میں حضرت ایک پنڈ گیا، اوئے ہوئے ہوئے حضرت جی مسجد سی، کیونکہ میری پہلی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ پروگرام مسجد میں رکھو، اگے ہی کو تھوڑی ٹیل کر چھڑے ہم سختی کریں، مسجد میں اپنی روحانیت ہوتی ہے، باہر پروگرام ہو زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، لوگ بیٹھے بے وضو ہوتے ہیں باہر، مسجد کم از کم جنہیں بیٹھے وضو کر کے بیٹھے، مسجد کی اپنی بھی روحانیت ہے۔ اور جتنا حضرت جی مہرج حال میں پروگرام شکیل ہوتا ہے، مہرج حال ہے نہیں، وہ مسجد میں ان کی مجبوری ہوئی حضرت میں مسجد دیکھی میرے کو رہا نہیں گیا، اتنی خستہ بہت۔ میں حضرت جی پنڈ شروع ہویا تو کوٹھیاں گننیاں شروع کی تھیں، مجھ سے بھی نہیں رہا گیا۔ میں نے کہا سن لو، اگر ایک گھر بھی اس گاؤں میں مسجد سے خوبصورت ہوا تو سارا گاؤں ڈوب مرو کہیں جا کے،
کہ وہ تمہارا گھر ہے اور اتنا خوبصورت اور یہ اللہ کا گھر ہے، اس کا یہ حال ہے. لیکن یہی تقریباً ایسے تھے اپنے گھر اتنے عالی شان، اور اللہ دے کر لیے حالات. مولوی صاحب جناب زیر اعلان کر دینے 10 روپے چودھری کوچو موچو نے بھیجے نے. 10 روپے کا بھی اعلان کرنا مجبوری ہے جی، وہ بیچارے دی کی کرے، نہ اعلان کرے گا تو بھیجنے کسی نے. میں آپ ہی کیا چودھری کوچو موچو، وہ کوچو موچو بھی جڑا 10 روپے کا بھی اعلان کروان دیا 100 روپے آندا ہے. میں بھی حضرت اج کل اتنے آ گیا تھا، ایک سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی میں رہن دے آلے دوالے پنڈ ہی نے جی سارے. کتنے اتوار نو گھر ہوا تو من بھی پہ آوازاں جی 10 روپے کا لان، 50 روپے کا لان، 100 روپے کا لان، 200 روپے کا لان. اس قوم کل کیبل والے دین لی 500 روپے تے ہے، رب دے کار دین لی کوئی نہیں ہے. پھر اس قوم کی صدا نواز شریف اور زرداری ہیں. پھر اس قوم کی یہی صدا ہے، یہ اور کون ہے؟ کیبل والے کے وہ جو دینے ہیں وہ نہیں چبھتے کسی کو، وہ نہیں زیادہ لگتے کسی کو. جو اللہ کے گھر میں دینے ہیں وہ چبھتے ہیں، وہ زیادہ لگتے ہیں. اللہ قربان جاؤں، جب یہاں دینے کی باری آئی تو امام حسین نے علی اکبر بھی دے دیے، علی اصغر بھی دے دیے، جن کو پتا تھا کہ اس ذات کی شان کیا ہے اور اس کی بارگاہ میں دیتے کیا کیا ہیں. 10 روپے بھیج دے. جیسے اللہ کے گھر کا نظام چل رہا ہے، مجھ سے کیا چھپا ہوا ہے؟ میں نے بھی 8-9 سال امامت کا تعلق کی. پھر اس قوم کی صدا اس قوم کی حکمرانی ہے، وہ ان کی صدا ہے. ذلیل کرن 4 سال 5 سال آگے. پاکستان کا شمار حضرت ان ممالک میں ہے جو اچھی خاصی گندم پیدا کرتے ہیں، لیکن کیا ہے آٹے کے لیے بھی ترسو لگو لائنوں میں. وہ ذلیل ہے. پاکستان کے بعد اپنی گیس ہے، اپنی گیس ہے ہی کوئی نہیں. ستایا ہے، ڈنڈا لے کے تو نہیں مارنے آنا اس کو جی، پھر ہوئے گا کہ نبی علیہ السلام نے ہمارے لیے دعا کی تھی، رب ان کے چہرے نہ بگاڑنا. ان کو بندر بنایا گیا. کون ہو؟ کرا تنخواہ سے ہی میری امت کے چہرے نہیں بگاڑنا. ان کو زمین میں نہ دنسانا، نہیں دنسائیں گے. ان پہ پتھر نہ برسانا، نہیں برسائیں گے. لیکن محبوب جب یہ تیرے وفادار نہیں رہیں گے تو پھر اتنی سزا تو ان کو ضرور انہی میں سے اٹھا کر گندے ترین لوگوں کو ان پہ حکمران کر دوں، مسلط کروں گا ان پہ. یہ سزا ہے اس قوم کی، جن کے لیے تم لڑتے پھرتے ہو آپس میں. پیو پی ٹی آئی دا، پیو نون لیگ دا تے پتر پی ٹی، گلموں گلمی ہوئے ہوندے نے. جہاں 4 بندے اکٹھے ہو جائیں، لڑائی نون لیگ اور پی ٹی آئی کی آپس میں ہو رہی ہے. اور ادھر کیا حدیث میں محبوب جب یہ تیرے وفادار نہیں رہیں گے، انہی میں سے اٹھا کر گندے ترین لوگوں کو ان پہ حاکم کروں. جن کو گندے ترین لوگ کہا گیا انہوں نے آپس لڑنے جنہوں نے آج تک کچھ نہیں کیا پاکستان کے لیے. کوئی میں سیاسی تقریر نہیں کر رہا، نہ میں نے ٹکٹ لینی ہے، نہ انہوں نے میرا کچھ بگاڑیا، نہ مجھے. میں تو درد رو رہا ہوں، اپنا درد رو رہا ہوں حضرت جی. جب میں وہ پوسٹیں پڑھتا ہوں، وہ بچیاں، وہ عورتیں، وہ مائیں آٹا لینے کے لیے لائن میں کھڑی ہیں. کدھر گئی ہماری گندم؟ لیکن حضرت جی پتہ اس وقت ہماری قوم کی کیا حالت ہے؟ اسی بالکل وہی ہیں، نہیں جتیاں مار لو، بس جتیاں مارنا لے ودا لو، کام تو لیٹ ہو جانے. یہ کوئی نہیں کہنے تیار کہ کیوں بھائی جتی، کیوں جتی ہے، کیوں جتی جی، کیوں جتی، کیوں؟ ہم بالکل وہی ہیں، نہیں جتیاں مار لو، مارنا لے ودا لو، لیٹ ہو جانے کا. یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا. اور میں ایک آخری بات کر کے میں واپس آ جاؤں گا. بچوں نے جس حوالے سے حضرت نے مدرسے کہا، میں اس پہ کر کے میں بات کرتا ہوں. کافی زیادہ ٹھنڈ بھی ہے، وقت بھی کافی ہو چکا. پوری پاکستانی قوم ایک ہی گل. اور میں حضرت جی یہ جڑے بیٹھے تھے نا پیچھے آ بھائی بڑے بڑے، انہوں نے فضول گل کرنی. انہوں نے کل مینوں بھننا ہے تے بہ کے سیاسی تقریر کر کے ٹر گیا. یہ فضول ہے. یہ سمجھوتا کر چکے ہیں غلامی پہ. یہ رضا مند ہے. انہوں نے گل کرنا بھی فضول ہے. میں آپ نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں، جو تم نوجوان، ان سے کوئی بات نہیں. انہوں نے سیاسی جماعتاں لی جڑی نا بھنگ پی لئی دی ہے. یہ مر کے ہی ہوش میں آئیں گے، ملک الموت ان کو اٹھائے گا. اٹھو بھائی،
فلانی فلانی لیگ تے فلانی فلانی پارٹی اٹھ، یہ نہیں اب ہوش میں آئیں گے. یہ ان پہ موریں لگ چکی. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، موراں لگ گئی دی انہاں دے دلاں تے. میں تم نوجوانوں سے مخاطب، تم ہو میرا کل. تم نے کل کوئی ڈی ایس پی بیٹھا ہے، کوئی ایس ایچ او بیٹھا ہے، کوئی انجینئر بیٹھا ہے، کوئی بیوروکریٹ بیٹھا ہے، کوئی ایم این اے بیٹھا ہے، کوئی ایم پی اے بیٹھا ہے. میں آپ سے مخاطب ہوں. انہوں نے نہیں کوئی بھی پوری یہ جتنے بیٹھے نا یہ سارے بھائی جنہیں بھی 35-40 والے بیٹھے ہیں ناکام لوگ ہیں. اور کیا ہے، ہم سب نے اپنی ناکامیاں حکمرانوں پہ ڈال دی. یہ لوٹ کے کھا گئے. اچھا کار نہیں تو کدی اپنا لٹن دیتا کسی، کار نہیں تو لٹن دیتا، ملک واری حکمران لوٹ کے کھا گئے. یہ سب جتنے ہم بیٹھے ہیں نا یہ سارے فیل لوگ ہیں. اور فیلئر کیا، حکمران لوٹ کے. میں آپ نوجوانوں پہ فیصلہ ڈال، تسی فیصلہ کرنا ہے ساڈا نہ ہوں ایسی گل ٹھیک کرنے ہیں کہ غلط کرنے ہیں. اچھا نیشنل اسمبلی کی اگر سیٹیں ہم گنے نا تو وہ 372 ہیں ٹوٹل نیشنل اسمبلی. اور سب سے زیادہ پاور بھی نیشنل اسمبلی کی ہے. نیچے یہ جو ہے پنجاب اسمبلی ہے تو میں کچھ بھی نہیں. چلیں میں نے باقی اسمبلیاں بھی ڈالنی کی. ٹوٹل میرا کو تقریباً 3000 بن گیا. سینٹ بھی ڈال لو، جرنیل بھی ڈال لو بیچ میں، وہ ٹوٹل 4-5 ہزار بنے گی. اتنے بنے گی، جس سے زیادہ نہیں بنتے. اب پاکستانی قوم کیا کہہ رہی ہے جی، حکمران لوٹ کے بنے کتنے ٹوٹل 5000 لوٹنے والے. اچھا جن کو لوٹا پتہ وہ کتنے 25 کروڑ. حضرت کو بات سمجھ میں آتی ہے کہ 5000 25 کروڑ میں لوٹ لیں. 5000 25 کروڑ کو گل سمجھ جاندی. پتر 25 کروڑ تو بہت زیادہ ہے. اللہ کی قسم ہے 2500 بھی ہونا اور نیت والے 5000 ان کو بھی نہیں لوٹ سکتے. بس میرے پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے، انہوں جدو پہ انہیں کارا لئی پہ انہوں پہنچوں کہ اپنے انہیں لوٹے. کئی بار حضرت جی گوگل پہ پاکستان کے نقشے ڈالے گئے. کسی نقشے میں سندھ کوئی نہیں، کسی نقشے میں بلوچستان کوئی نہیں. کئی بار گوگل پہ ڈالے ہیں، نقشہ ڈالا جی 2013 میں پاکستان اس طرح ہوگا کہ سندھ نہیں ہوگا، 2017 میں پاکستان اس طرح ہوگا کہ جناب بلوچستان نہیں ہوگا. ان کے باپ کا راج ہے. یہ تحفہ ہے اللہ کا ہمیں. یہ فیض ہے نبی پاک علیہ السلام کی نگاہ مبارکہ کا. آپ آج بھی اپنا ترانہ پڑھیں نا، ہمارے ترانے کے اینڈ پہ آج بھی موجود ہے سایہ خدائے ذوالجلال. جس پہ سایہ خدائے ذوالجلال ہو اس کا کون بگاڑ سکتا ہے حضرت کو. یہ جتنے باہر بیٹھے ہیں میں کہنا 50 واری دوبارہ جم کے آن ایک اٹ نہیں پاکستان دی پھٹ سکن گے حضرت جی. لیکن میں اپنے اندر کی کرا، میں اپنے اندر کی کرا. میں کر والی ہوں جس کارن پتر کروں ہی پہ جائے کوئی اس کارن کو بچا سکتا ہے. محاورے روز نہیں بنتے. گھر کا بھیدی لنکا ڈائے، گھر کا بھیدی اس کی بدقسمتی جو جدو پہ ہو یا تسی پہ ہو یا میں پہ، جدو جنوں موقع ملے کوئی باز نہیں آیا. اور آج 75 سالوں بعد یہ کام کھڑا ہے. سنو جی جاپان دی ترقی جی، جیلاں خالی، کرائم ریشو 0. میں نے کہا یار ایک گل دس کوئی. کہنے لگا حضرت صاحب باتیں تو اتنی ہیں کہ آپ کو بتاؤں تو آپ دنگ رہ جائیں. اس دفعہ قطر جو فٹ بال کا ورلڈ کپ ہوا ہے، لوگوں نے اسٹیڈیم گندا کیتا، جاپانیوں نے صاف کیتا. ہم سارے وہ بیٹھے ہیں کہ جن کے مذہب میں لکھا ہوا ہے صفائی نصف، لیکن ہمیں آج تک اتنا شعور بھی نہیں آیا کہ کل 10واں 40 سال تو ختم تو بعد چل کے مسجد میں. مذہب تو باہر پھینکنے کی بھی اجازت نہیں دے رہا، لیکن ہم کدھر مسجد میں. وہ کہتا جی میں جوانی تھی، اور جوانی دیوانی ہوتی.
اللہ اس کی دیوانگی سے بچا کے رکھے. وہ کہتا بس کو جاپانی کو لڑکی تھی, دل اس کی جانب مائل ہوا, بات آگے بڑھی, گناہ کرنے سے ہم نے کہا بہتر ہے کہ بیاہ کر لیں. اللہ اس سے کیا بیاہ ہونا تھا, لیکن بس کر لیا. گناہ کے پاس بھی ہزار بہانے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اور وہ نہ گاڑی میں بیٹھ کے, میں نے بھی وہ پینٹ کوٹ شورٹ پہنا ہوا ہے, اس نے بھی جناب وہ عروسی جوڑا پہنا ہوا ہے, ہم شادی کرنے جا رہے ہیں جاپانی طریقے کے مطابق, اپنے والدین سے چوری. راستے میں کوئی سٹور آیا, میں نے کوئی سامان لینا تھا, میں رکا, مجھے کہنے لگے میں گیا, اور میں نے ایک ببل بھی ہے خرید لی. سامان پچھلی سیٹ پہ رکھا, آگے بیٹھا, ببل کھولی, ساتھ گاڑی سٹارٹ کر دی, ببل منہ میں ڈالی, ریپر ہاتھ میں تھا, سمجھ نہیں آیا کیا کروں. میں نے شیشہ نیچے کیا اور ریپر سڑک پہ پھینک, بس ریپر سڑک پہ پھینکنا تھا. وہ جاپانی لڑکی مجھے کہتی ہے اسٹاپ دا کار, روکو گاڑی. اسٹوڈنٹ تھے نا, پڑھ رہے تھے ساتھ, انگلش میں سے اسٹاپ دا کار, روکو کار. میں نے گاڑی سائڈ پہ لگا دی. اس نے کہا ان لاک, کوئی بات نہیں کی, دروازہ کھولا اتر کے. من میں بڑا غصہ آیا, عجیب تماشا ہے بھائی. بہرحال کہتے میں نے کہا ہوں میں بھی انہوں ویاہ کر کے دساں گا. فیملی سے بات کی, پاکستان آیا, پورے دڑلے سے ویاہ کیا, بگیا. وقت گزرتا گیا, کو 2-3 سال بعد وہ کہتے ہیں کسی پروگرام پہ نا اس سے ملاقات ہو گئی. اور یہ نہیں کہ مجھے جیسے ہم پاکستانی ملتے ہیں, نہیں, بڑے اچھے انداز سے مجھے ملی, کوئی روٹ بیہیویئر نہیں, بڑا اچھا انداز اس کا ملنے کا. میں بڑا حیران ہوں. کہتے خیر میرے اندر تجسس پہ, بھائی مل بھی اتنا اچھا رہی ہے, چھوڑ کے کیوں چلی گئی پتہ کرو. میں گیا اور میں نے کہا صرف ایک وجہ دس, اس کے بعد کوئی بات, کوئی ملاقات نہیں ہوگی. کیوں اتر کے گاڑی سے چلی گئی. وہ کہتے ہیں مجھے اس نے کہا یاد ہے تم نے وہ ببل لی, کھولی, منہ میں ڈالی. اس نے کہا ریپر تمہارے ہاتھ میں تھا. اس نے کہا تم نے شیشہ نیچے کر کے ریپر سڑک پہ, بس وہ بات اچھی نہیں لگی, اس لیے فیصلہ کر لیا تمہارے ساتھ نہیں رہنا. میں نے کہا کیسے. اس نے کہا میں نے اس دن فیصلہ کر لیا, جو بندہ سڑک نہیں صاف رکھ سکتا وہ اپنا گھر کیا صاف رکھے گا. قومیں پتر ایسے نہیں بنتی ہیں. شاید آپ کے لیے بڑی چھوٹی سی بات ہو, لیکن بہت بڑی بات ہے. قومیں ایسے نہیں بنتی. میں باہر کی تو بات ہی نہیں کر رہا. ہم آج بھی کل 10واں 40واں اور سالانہ ختم پہ کیلے کے چھلکے مسجد میں پھینک کے جاؤ. باہر کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا. مسجد, جس قوم کو آج تک اتنا شعور بھی نہیں آیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے. وہ جاپانی بڈھی پتہ نہیں سانو ویکھ دی اور گولی مار چھڑ دی, جو سڑک پہ ریپر پھینکنے کی وجہ سے چھوڑ کے شادی کرنے جا رہی ہے اس سے. اس نے کہا یہ لاٹ پارٹنر, یہ حلا ان کے پاس تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ الطہور شطر الایمان, حدیث پاک کی جو عبارت ہے, ان کے پاس تو کچھ نہیں بیٹا ہے. ان کے پاس قرآن, کو بخاری, کو مسلم, کو ترمذی, کو نسائی, کو ابو داؤد, کو 4 جمعے, کو 2 عیدیں, کو ربیع الاول, کو 10 محرم, کو رجب, کو شعبان, کو 27ویں, کو کل 10واں 40واں محفل میلاد مصطفیٰ شان صدیق اکبر کانفرنس ہے. ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس کوئی نصاب ہی نہیں ہے, کوئی روحانی کتاب ہی نہیں ہے. لیکن ان کو پھر بھی پتا کہ سڑک گندی, میرے پاس نصاب ہے پورا. لیکن ہمیں آج تک اتنا بھی نہیں پتا کہ مسجد بھی گندی. آؤ میرے نا سویرے کسی ختم تے ٹور چلو, جو میری گل آ جاؤ. جنات رجی کیلے کھا کے چھلکے لوگ مسجد سٹ کے گئے, تاڑیاں جتیاں مصباحی دا سیر ہوئے گا. پورے پاکستان سے بندہ آ جائے جی, کیمرہ لگا ہوا ہے, کلپ مجھے پتا چڑھنا ہی چڑھنا یوٹیوب. آؤ میرے ساتھ ختم, میرا روز کا کام ہے, صرف دل ہی دکھتا ہے. کوئی ہم آج بھی کب ہم نے سیکھنا ہے, کب ہم نے سیکھنا ہے. اور ایک بار رو کے کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان, ہم خار ہوئے تار کے قرآن. آج کے بعد آپ پھینکیں گے تو نہیں راستے میں کچھ. شروع کرو میرے پتروں, کنے شروع کرنا ہے اللہ کا. حضرت جی جو ہم کھاتے ہیں جاپان والے بھی وہی کھاتے ہیں, کچھ ان کے لیے وکھرا نہیں ہے.
وہی زمین ہے، وہی آسمان ہے، صرف انہوں نے سیکھا ہے، انہوں نے سکھایا ہے. آپ نے سیکھا نہیں. منو اللہ بچوں نے کہا تھا وہ موضوع جو میں نے سوکھا کام سی گالاں گولاں کڑدا کو بھابیاں نو کو دیوبندیاں نو تسی بھی خوش ہونا ہی نعرے نو ول وجنے سن. مینوں بھی ہو سکتا کوٹ کے ویل دے ہی چھڑتا. مجھے اس طرح دی میں تقریر کی تھی ویل تے نہیں نہ ہوندی کوئی ایسی تقریر تے نہیں نہ ویل. لیکن مجھے ویل کی کوئی ٹینشن نہیں. میں اللہ کا شکر ہے اللہ میرا بٹوا گاڑی میں پڑا ہوا ہے. میں پیسے کروں لے کے ٹرے مجھے میرے مالک نے بڑے دیے ہوئے. مجھے نہیں ضرورت آپ کی ویل کی کوئی. لیکن میں نے ویسے آپ کو پھر وہ سارے کام ایک خراب کروانا ہے کیونکہ جس اے والی تقریر تے ویل ہونی کوئی نہیں. ویل تے تاں ہی ہونی میں کہندا اللہ انج دے عاشق تے میں ویکھی کوئی نہیں. ویلاں تے پھر نہیں. بولے شاہ فرماندے نے سچ آکھاں تے پامبڑ بلدے. سچ تے پامبڑ بلدے نے ویلاں اولا نہیں ہوندیاں کوئی. ویلاں جھوٹ بولدے ہیں. ویلاں جھوٹ بولدے. مولانا روم میں لکھا جی فرماتے ہیں کوئی نوجوان تھا تو اس کو سارا پینڈ ہی مارتا جی. ایک دن ماں نے بٹھا کے انہوں آخیا انہیں کہا پترا سارا پینڈ ہی تینوں کٹدا ہے روز ہی کٹ کا گیا. انہیں کہا ماں میرا قصور ہے میں سچ بولنا. انہیں کہا پترا سچ بولیا کو ماردا ہے؟ ہاں ماں بڑا مار دے. انہیں کہا نہیں میں نہیں. انہیں کہا ماں ایک سچ بولنا ہونی تم ہی ماریں گی. میں بولا لکھ رہے ہیں بڑے لکھ گئے. انہیں کہا بول ہاں بھلا. انہیں کہا ماں ہے تے 10 سبے نو فوت ہوئے کنی دیر ہو گئے نے تو میک اپ کدھر ہی کر رہے ہیں کھلو تیری. وہ کہہ گئے سچ تے پتر روٹی بھی نہیں لبھی کھان. اگلے کہتے ہیں اینج ہو کے اینج ہوئے گا تو پنڈو باہر نکل جائے گا. کیوں کئی بار میرے ساتھ ہوا. میں حضرت وہ حج پہ میں بہت کم جاتا ہوں تقریر کروں. کسی نے حج تے جانا ہوئے نا میں بہت کٹ. تھی بڑے میٹھے طریقے نہ بھی سچ بولو گے اگلے نے پھر بھی غصہ کر جانا. میرے افسر تھے حضرت انہوں نے مجھے کہا جی میرے کوئی رشتہ دار حج پہ جا رہے ہیں. انہوں نے مجھے بڑا کہ حضرت صاحب میری عزت رکھنی ہے. میں حضرت جی بعد چ نہ تاری عزت رہنی ہے نہ کر کے پھر بھی رہ جانی جی بعد چ نہیں رہنی ہے. میری تو اتنے نہیں نہ رہنی ہے تاری بعد چ نہیں رہنی ہے. انہیں نہیں حضرت صاحب تھی میں وہی ہوا حضرت وہ حج پہ جا رہے تھے. وہ بھائی انہوں نے بٹھا داڑھی حضرت انہوں نے اس دن بھی منی نہیں. نبی علیہ السلام دی بارگاہ چلے کم از کم اتنے ہی رکھ کے جا پھر آ کے لوا لیں. کم از کم نہیں کر کے تو اتنے چلا منہ تے نہ من کے جا کے انہوں دی بارگاہ جی رکھ کے جا. انہیں اس دن بھی منی دی حضرت اور دبا کے منی دی حضرت. مینو بس حضرت جی لگا بندہ پائیا گل پاؤ پھلاں دے ہار میں مدینے چلی ہاں. واہ بھی کم گرم رہے حضرت. ویلاں شیلاں والوں نہیں آ رہی ہیں. میری باری آئی ہے اسے بھی پھر نہیں رہا گیا. میں نے کہہ دیا میں حضرت صاحب کا دے آر صرف اس گل کا جواب دو تسی یہ منیا منہ لے کے نبی علیہ السلام دی بارگاہ جانا کس طرح ہے. ادھر تو صحابی پکا مکان بنا کے ہیں. صحابی جنہوں نے بچے قربان کیے مکہ چھوڑا. صحابی پکا مکان بنا کے آئے نبی علیہ السلام تو اس سے چہرہ پہ 2022-23 والے تیرے کی پلے وے کہ تو منہ منا کے نبی علیہ السلام دی بارگاہ چلنا. میں نے کہا حضرت یہ سوچیں آپ نے یہ منا ہوا منہ لے کے وہاں جانا کیسے اتنی ہمت آئے گی کیسے اتنی جرت آئے گی وہاں جانے کی. خود ہی تو آپ بیان کرتے ہیں کہ جی جالیاں تے صرف جڑیاں نے نا ساڈے واسطے نہیں ہونا واسطے تے جالیاں کوئی نہیں. تو کس طرح جانا ہے پھر ذریعے تمہیں پتا ہے جو ہونا روٹی بھی نہیں کہنے لگے مولوی اینج ہو گئے تو اینج ہوئے گا نا تو تیری گڈی کھلوتی ہے چل جا. سچا کھاتے پامبڑ بلدی. اس لیے پتر اتنے نوجوان بچے بیٹھے خدا دا واسطہ دے کے کہتا جی پڑھو میرے کاکے نوکری لی نہ پڑھیو. ایڑے ساڈے میں بیٹھے دے جن وڈے پہلی انہوں دی غلطی ہے انہوں نے جڑا تڑے اندر کل ٹھوکیا گندا کل نظر جی وہ کی وہ کم از کم میٹرک کر لیں تینوں کتے سرکاری ملازم تھے وہ میٹرک تک سرکاری ملازم ہونے لئے دوڑ دے رہے ہیں. دوجا کل کی ٹھوکیا جنہیں دیر پیسے نہیں نا چنگے کمائیں گا چنگا رشتہ نہیں لگنا باقی اتھے گئی ہے.
इतना कीमती वक्त नौकरी और छोकरी के लिए जाया हुआ है। और इकबाल ने रो के गिला किया हजरत, क्या कहते हैं, शिकायत है मुझे या रब खुदावंदाने मकतब से, सारी उम्र नौकरी जाया होगी, हालांकि नौकरी में भी तेरा कोई नहीं, वो भी उठूं, और उथे भी तेरा इख्तियार कोई नहीं, वो भी उठूं ही उठूं। मैं सियालकोट से आया हूं, इंडस्ट्रियल एरिया, मैंने एमबीए वाले को अंगूठा छाप के लिए दरवाजा खोलते हुए देखा है। नौकरी के लिए ना पढ़ो पुत्र, पढ़ो पढ़ो, बस पढ़ो पढ़ो, इल्म हासिल करो। बायो नौकरी के लिए ना पढ़ो, केमिस्ट्री नौकरी के लिए ना पढ़ो, फिजिक्स नौकरी के लिए ना पढ़ो, मैथ नौकरी के लिए ना पढ़ो, इल्म इल्म इल्म। फिर देखो नौकरियां तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगी। जो कौम इल्म नौकर हासिल होने के लिए हासिल करे, जो कौम इल्म नौकर होने के लिए हासिल करे, फिर उस कौम की सबसे बड़ी सजा भी नौकरी है। नो नौकरी नो मुकद्दर में जो है मिल के रहेगा मेरे बच्चों। इल्म हासिल करो। हम में और उनमें यही फर्क है, असी नौकरी ली, वो पढ़े, फिर अल्लाह ने दरवाजे खोल दिए। हजरत इस वक्त वो टेक्नोलॉजी के हवाले से इथू तक पहुंच गए देने, मसलन कुछ हम कहते हैं ना जी, ये बीमारियां मरूसी ने, जी मेरे अब्बा जी ने भी, मेरे दादे ने भी, अब यहां तक टेक्नोलॉजी आ गई है उनके पास। अगर हजरत जी बिल्कुल हमल के इब्तिदा में अगर आप तब्दील करवाना चाहे करवा देंगे, आपके बच्चों में बीमारियां नहीं है। आप अपने बच्चों की आंखों का कलर तक चेंज खुद करें जी, मैं चाहना जो मेरा बच्चा या बच्ची दुनिया चाहे उसकी आंखों का ये कलर हो, वहां तक आ गए हैं वो जी। आप बच्चों के बालों का कलर तक चूज कर सकते हैं, वो यहां तक आ गए हैं। हमल के इब्तदाई दिनों में उनका एक मामला है, बाल सीधे होन, गुंगरियाले होन, ब्राउन होन, किस तरह दे हो। और क्योंकि साडे इत्थे नौकरी है, साडे इत्थे हाल है जी, बिल्कुल स्टार्ट ठीक चलता हुंदा ते एंड दे वेले डॉक्टर कहंदी ऑपरेशन कीते बगैर ते गुजारा ही कोई नहीं। बच्चा और मां दोनों खतरे में, सिर्फ उन्होंने पता है आम तरीके नाल सिर्फ चंद हजार ऑपरेशन करांगी तो कई हजार। कसूर सिर्फ ये है कि हम नौकरी के लिए पढ़े हैं, हम पैसों के लिए पढ़े हैं। वो पढ़े, अल्लाह ने दरवाजे खोल दिए इल्म और हिकमत के लिए। इसलिए पुत्र जो काकिया ने किया सी वो तो खैर मेरे को तकरीर हुई कोई नहीं है, बस एक रोना रोया था। जिन्ने पुत्र जवान बच्चे बैठे थे ना, जेड़े बच्चे खुदा दा वास्ता जेड़े किल असी या एंड ने ठोके ना, तुसी ना अपने बच्चों दे ठोके। इन्होंने एक ही गल दसी, पुत्र पढ़ो पढ़ो, बस इल्म से, इल्म वाला कभी मार नहीं करता, इल्म वाला और हुनर वाला हमारे पीछे पीछे, रोटी भी और छोकरी सब पीछे पीछे आएगा। इसलिए पुत्र पढ़ियो मेरे बच्चे, शिकायत है मुझे यार खुदावंदाने मकतब से, सबक इन शाही बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। अल्लाह सलामत रखे। फिर इंशाअल्लाह कभी वक्त बनेगा। तो असल में आप ले बड़ी लेट गए हैं, मैं भी थक गया हूं। नारे तकबीर, नारे क्या जी पढ़ेंगे ना काके, पढ़ो मेरा, नौकरी सब पीछे पीछे भागे, लेकिन शर्त है इल्म हासिल करो। दूजा काम करना है, पाकिस्तान छड़ के नसना नहीं है, जिवें दे भी हालात हों पुत्र इत्थे ही करना है। मुझे दुख है जी, मेरे पास तो नहीं है, जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक कि 2022 में हमारे 7,000 या 9,000 लिखा था, डॉक्टर इंजीनियर इस तरह के लायक फाइक बच्चे बाहर चले गए। अल्लाह वो भी ठीक है, नहीं जाहिर है इतने जितनी देर कोई सिफारिश नहीं, कोई नहीं पुत्र। हमने बड़े बड़े हालात देखे हैं पुत्र। मैं साइकिल ते भी गया तकरीर करने लई बजवात, मैं मोटरसाइकिल ते शकरगढ़ भी तकरीर कर, लेकिन मैं नसिया नहीं छड़ के। बड़ी बड़ी ऑफर थी, अब भी हैं, कहते हैं बाहर आ जाए हजरत, कितने जाया होंगे दे। इन्होंने ताड़ी गल समझ नहीं आई।
نہیں نسنا اتنے محنت کرانگے انشاءاللہ پھر اللہ ضرور رنگ لائے گا سکھن گے نا سارے کاکے اذان پتر لے اور جس نے پتر اس گھر کی خدمت کی اس کو تو بادشاہیاں ملتی ہیں دیکھو نا دنیا داراں دے گھر دی خدمت کرو تو تنخواہ دیندے ایتھے جڑی خدمت کرے انہوں بادشاہیاں ملتی ہیں یہ مجھے سارے کہتے ہیں نا اکثر مولوی منہ تے نہیں کہندے پچھوں کہندے نے وہ یار ایویں تھوڑے سال چاہیا گل بھی کوئی نہیں کوئی تقریر بھی ایڈی نہیں کرتا ادھر پھڑدا ہے تو ادھر پھڑدا ہے تو ادھر لوگ اتنا پیار کرتے ہیں میں صرف بیٹا تربیت کے لیے کہنے لگا بلا میں جتنی دیر پتر امامت اور خطابت کی ہے نا مسجد میں مسجد دیاں لیٹرینہ میں اپنے ہاتھ نہ دھوتی انہوں نے دکھ ہے کہ ڈیوٹی ان چھوٹ گئی اپنے ہاتھ میں کدی مسجد دیاں لیٹرینہ کسی نے نہیں ہاتھ دھو دیتی میں روز اپنی مسجد دھونا ہوں میری مسجد دا ایک بندہ سی تھے چلو کیمرہ لگا میں نہیں نام لاؤں گا بس اتھے ہی کار سی میں مسجد پہ دھوواں تے مینوں کہندا حضرت صاحب تو ہی تے اتنا پانی ضائع کر دے میں کی ہویا نہیں روز نہ دھویا کرو جمعے مسجد تجھے اس کا گھر بھی میں لوگ مجھے سمجھ نہیں آتی لوگ بات کیسے کر دیتے حضرت میں جب ظہر کے لیے آتا تھا نا میں گھنٹہ پہلے آ جاتا ہوں صلاح مینوں لے آندا سی وہ گھر تجھے بھی پیا حضرت مینوں کہ حضرت جی تہاڈا گھر کنی واری تجھدا کہندا جی روز میں گل ہوئی نا ایک چھوٹے جے چودھری دا گھر روز تجھے اور ملکاں دے مالک دا گھر جمعے تجھے روز پتر میں مسجد دھوتا تھا لیٹرینہ روز آپ کی تو نہیں پھر مصباحی تے کس طرح گرم نہ آئی ہے کس طرح کر کے دیکھ لو بادشاہیاں ملتی مجھے دی ہے اس نے بادشاہ کوئی تقریر نہیں میری تقریر ہے لیکن کی یہ لوکاں